السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور جہاں پہ بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ یہ کہانی آج سے 3 سال پہلے کی ہے۔ ہم 9th کلاس میں پڑھتے تھے اور یہ سمر ویکیشنز کے ڈیز تھے۔ ہم اپنی اکیڈمی سے واپس اپنے گھر کو آ رہے تھے۔ ہمارے گھر اور اکیڈمی کے درمیان ایک نہر آتی ہے اور نہر کے ساتھ بہت سے پرانے زمانے کے درخت لگے ہوئے ہیں۔ میں نے بھی ایک دفعہ اپنے ابو سے پوچھا تھا کہ یہ درخت کتنے پرانے ہیں، تو میرے ابو نے کہا تھا کہ انگریزوں کے دور کے ہیں اور کچھ پیڑوں کے نیچے آ کے لوگ جادو ٹونا کرتے ہیں۔ بہرحال اس دن ہم جب گھر واپس آ رہے تھے، اس دن ہمیں اکیڈمی سے لیٹ چھٹی ہوئی تھی اور اذانیں ہو رہی تھیں۔ ہماری عادت تھی کہ جب ہم کسی درخت پہ کوئی پھل وغیرہ دیکھتے تو اس کو اتارنے کی کوشش کرتے۔ اس دن بھی ہم ایک بیری کے پیڑ کے نیچے گزرے اور درخت کی تمام بیریاں پکی ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے ہمارا دل کیا کہ ہم ان کو توڑ کے کھائیں۔ میں اور میرا دوست حمزہ نیچے توڑ توڑ کر کھا رہے تھے اور کچھ اپنی جیبوں میں ڈال رہے تھے۔ ساحل ہمیں منع کر رہا تھا کہ شام کا وقت ہے، درخت سے دور ہو جاؤ۔ جب اس کے بہت زیادہ کہنے پر بھی ہم باز نہ آئے تو وہ بھی ہمارے میں شامل ہو گیا۔ ہمارا ایک دوست جس کا نام اعزاز ہے، ہم نے بس اسے یہ کہا تھا کہ بھائی تم اوپر کی لال لال بیریاں لا سکتے ہو تو لے کے آؤ، اور وہ اگلے ہی لمحے درخت کے اوپر تھا اور ہم نیچے سے اسے بتا رہے تھے۔ اچانک ہمیں کسی کے نیچے گرنے کی آواز آئی اور پھر ایسا لگا جیسے کہ کوئی بچہ رو رہا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ آواز تیز ہونا شروع ہو گئی۔ ساحل وہ آواز سنتے ہی بھاگ گیا۔ ہم اعزاز کے نیچے اترنے کا ویٹ کر رہے تھے۔ سانس تو ہم دونوں کے بھی رکے ہوئے تھے، لیکن ہمیں اپنے دوست اعزاز کی فکر تھی۔ ہم اسے اکیلا چھوڑ کے نہیں جا سکتے تھے کہ اچانک سے اعزاز کا پیر پھسلا اور زمین کے اوپر آ گیا۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس نے اوپر ایسا کیا دیکھا ہے۔ وہ ابھی اس کنڈیشن میں نہیں تھا اور اندھیرا بہت زیادہ ہو چکا تھا۔ آس پاس کوئی بھی نہیں تھا، صرف بچے کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم نے اپنے دوست اعزاز کو سنبھالا اور وہاں سے گھر کی طرف آ گئے۔ آج تو گھر کا راستہ بھی ہمیں بہت ہی لمبا محسوس ہو رہا تھا، اور جب ہم اعزاز کے گھر پہنچے تو اس کی امی کا سب سے پہلا کویسچن یہ تھا کہ اس کی یہ حالت کیسے ہوئی۔ میرے دوست حمزہ نے کہا کہ آنٹی ہم جا رہے تھے تو اعزاز کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گیا۔ 1 منٹ کے لیے تو اعزاز کی امی کا چہرہ دیکھتے رہ گئے۔ ہم نے جیسے تیسے ان کو یہ بات بتائی اور اپنے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے۔ رات دیر تک میں اس آواز کے بارے میں سوچتا رہا اور نہ جانے کہ نیند کب آئی مجھے پتہ بھی نہ چلا۔ صبح اٹھ کر اکیڈمی کے ڈیسک کی میں تیاری کر رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اکیڈمی کا ٹائم بھی ہو گیا۔ حمزہ کو لے کر اعزاز کے گھر پہنچ گیا، اور جب میں نے اعزاز کے باہر اتنا رش دیکھا تو ہمیں حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ذہن میں عجیب عجیب سے خیال آ رہے تھے اور ہم اعزاز کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ہمیں اس کا چھوٹا بھائی دکھائی دیا، اور جب اس نے ہمیں رات والی ساری بات بتائی تو ہم دونوں کی سانسیں وہیں کی وہیں اٹک گئیں۔ اور پھر جب اعزاز کے بھائی کی ہم نے بات سنی تو مارے حیرت کے ہمیں انتہا نہ رہی، اور ہمارا جسم تو ایسے تھا کہ جیسے سن ہو چکا ہے۔ ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی نادانی کی اتنی بڑی سزا۔ اعزاز کے بھائی نے کہا کہ جب رات اعزاز گھر آیا تو اس کے سر میں بہت زیادہ درد تھا۔ وہ بغیر کچھ کھائے پیے اپنے کمرے کو چلا گیا، اور کچھ دیر کے بعد کمرے سے کچھ شور محسوس ہوا۔ ہم سب گھر والے بھاگتے ہوئے اعزاز کے کمرے کی طرف آئے۔ وہ کمرے میں ایک طرف بیٹھا کچھ بول رہا تھا اور اپنے منہ پر تماچے مار رہا تھا۔ جب ہم اس کے قریب گئے تو ہمیں اس کی بات کچھ سمجھ آئی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنے بچے کا انتقام لینا ہے، اس نے میرے بچے کو مارا ہے، اور اچانک بہت اونچی اونچی آواز سے وہ رونا شروع ہو گیا۔ جب ہم نے اعزاز کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھوں سے خون بہتا محسوس ہو رہا تھا۔ امی تو یہ سب دیکھ کر وہیں ہماری بے ہوش ہو گئی، اور ابو نے جب اعزاز کو پکڑا تو وہ ہوا میں جیسے ہونے لگا اور زور زور سے چیخ رہا تھا۔ آواز سن کر آس پڑوس کے لوگ بھی ہمارے گھر کو آ چکے تھے۔ میں امی کو سنبھال کر ایک طرف لے گیا
اور کچھ لوگوں نے ابو کے ساتھ مل کر اعزاز کو بیڈ کے ساتھ باندھ دیا۔ اعزاز کے بھائی کے کہنے کے مطابق رات سے 4 یا 5 بجے اعزاز کو چیک کرانے کچھ لوگ آئے، جن میں سے 2 یا 3 تو ڈھونگی ہی تھے۔ کسی کو بھی ان کی وجہ معلوم نہ ہوئی۔ اعزاز کے بھائی نے بتایا کہ ایک عالم نے کل رات تک کا ٹائم دیا ہے، اگر اعزاز کل رات تک ٹھیک نہ ہوا تو وہ مارا جائے گا۔ جب ہم نے اعزاز کے بھائی کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو یوں محسوس ہوا کہ جیسے قیامت سر پہ آ گئی ہے۔ دل میں تھا کہ بس زمین کھلے اور ہم اس کے اندر چلے جائیں، کیونکہ یہ سب ہماری ہی وجہ سے ہوا تھا۔ نہ اعزاز کو ہم درخت کے اوپر چڑھنے کو کہتے اور نہ ہی اعزاز کی یہ حالت ہوتی۔ ہم اعزاز کے بھائی سے بات کر رہے تھے کہ ہمیں مسجد سے اذانوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ اعزاز کے بھائی کو کسی نے آواز دی تو وہ اس طرف چلا گیا اور میں حمزہ کو دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر بھی غم کے اثرات تھے۔ وہ اعزاز کی وجہ سے بہت ہی دکھی تھا۔ میں اذان کی آواز سن رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا رب مجھے بلا رہا ہے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ حمزہ نے مجھے بلایا۔ وہ بولا کہ یار اب بتا ہم کیا کریں، ہم کس طرح اعزاز کو بچا سکتے ہیں، ہمارے پاس کل رات تک کا وقت ہے۔ میں نے حمزہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ اپنے رب سے ہم سیدھی راہ مانگتے ہیں، چل مسجد کی طرف چلتے ہیں۔ ہم مسجد میں داخل ہوئے اور اپنے اسکول بیگ سائڈ پر رکھ کر وضو کرنے لگے تاکہ ہم نماز پڑھیں۔ ہم نماز سے فارغ ہو کر مسجد کے کسی کنارے پر بیٹھ کر اعزاز کے لیے دعا کرنے لگے۔ میں دعا میں بزی تھا کہ پتہ نہیں کب حمزہ اٹھ کر کہیں چلا گیا اور ایک بزرگ آ کر میرے پاس بیٹھ گئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بچے تم اتنا پریشان کیوں ہو؟ میرے منہ سے بابا جی کے لیے یہ نکلا کہ بابا جی میں بہت پریشان ہوں۔ اور پھر اچانک حمزہ نے مجھے بلایا۔ اس نے کہا کہ یار مسجد بند ہونے والی ہے، ہم گھر جا کر اس بارے میں سوچتے ہیں۔ میں شاید خواب دیکھ رہا تھا جو اللہ کی طرف سے ہماری مدد تھی۔ اب مجھے اس نور کو ڈھونڈنا تھا۔ میں نے اور بابا جی نے مل کر حمزہ کی طرف دیکھا۔ میں نے حمزہ سے کہا کہ اس کو ہم اپنے دوست اعزاز کے گھر لے کر چلتے ہیں تاکہ اس کے لیے کچھ ہم کر سکیں۔ ہم نے ساری وہ بات جو درخت پہ ہمارے ساتھ ہوئی تھی ہم نے ان کو بتائی، اور انہیں یہ بھی بتایا کہ اس دن سے ہم ایک رونے ہوئے بچے کی آوازیں سنتے ہیں مگر وہ ہمیں دکھتا نہیں ہے۔ یہ سب بتانے کے بعد ہم ان بابا جی کو لے کر اعزاز کے گھر کے گئے۔ جب ہم ان کے گھر پہنچے تو اعزاز کے ابو بابا جی کو لے کر اندر آ گئے۔ میں اور حمزہ دیوار کے ساتھ لگ کر ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ بابا جی نے جب کمرے میں قدم رکھا تو اعزاز پاگلوں کی طرح زور زور سے چیخنے لگ گیا۔ بابا جی اعزاز کے پاس ایک کرسی پر بیٹھ گئے اور انگلی کے اشارے سے سب کو باہر جانے کو بولا اور ہم دونوں کو وہیں رکنے کو کہا۔ شاید وہ ہم دونوں کو ہماری غلطی کو احساس دلانا چاہتے تھے جو ہم سب نے کی بھی تھی۔ اعزاز نے جب انہیں دیکھا تو وہ ایک دم غصے میں آ کر بولا کہ تیرا میرے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ تو یہاں سے چلا جا۔ تو بابا نے غصے سے کہا اگر اس نادان بچے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اسے معاف کر دے، اگر نہیں کیا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ تو وہ بولا کہ غلطی نہیں، قتل کیا ہے میرے بچے کا انہوں نے۔ وہ شام کے وقت اکثر اوپر کھیلنے جاتا تھا اور اس دن یہ لوگ وہاں آئے اور اس معصوم بچے کو نیچے گرا دیا اور وہ زخم کی تاب نہ لا کے مر گیا، اور اس کی موت کے ذمہ دار یہ سب ہیں اور میں اپنے بچے کا بدلہ لے کر رہوں گی۔ تو بابا نے کہا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ تمہارا بچہ وہاں ہے، وہ صرف ایک حادثہ ہے جس کی وجہ سے تمہارا بچہ مارا گیا۔ پھر کیا تھا، بابا جی نے بہت سے طریقے ایسے آزمائے، اسے سمجھانے کی کوششیں کی، لیکن اس کے سر پہ خون سوار تھا۔ جب تھک ہار کر کوئی راستہ دکھائی نہ دیا تو بابا نے دوسرا طریقہ استعمال کیا۔ انہوں نے کمرے میں ایک دائرہ کھینچا اور اس میں ایک گوشت کا پیالہ رکھا اور اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا۔ بابا جی نے اعزاز کے اندر وہی چڑیل سے کہا کہ تم صبح سے کچھ نہیں کھایا، یہ کچھ گوشت تمہارے لیے رکھا ہے۔ اور جب اس نے اس گوشت کے پیس کو دیکھا تو وہ اعزاز کے اندر سے نکل کر گوشت پر لپکی اور اس دائرے میں قید ہو گئی۔ بابا جی نے اس پر کچھ پڑھ کے پھونکا اور وہ جل کر چیخنا چلانا شروع ہو گئی۔ تو بابا نے کہا کہ چھوڑ دو ان بچوں کی جان، بخش دو ان بچوں کو، اور پھر وہ غصے سے بولی
کہ تم کچھ بھی کر لو مگر میں انہیں نہیں چھوڑوں گی۔ اس چڑیل کی آنکھوں میں خون سوار تھا۔ وہ بابا جی کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ مجھے اس چڑیل پر بہت ترس آ رہا تھا، لیکن اگر میں اسے چھڑا بھی لیتا تو اعزاز کے بعد سب سے پہلے اس نے مجھے ہی مارنا تھا۔ بابا جی اب طیش میں آ چکے تھے اور انہوں نے مجھے ایک چھری لانے کو کہا۔ میں بھاگ کر گیا اور ایک چھری لے آیا۔ بابا جی نے ہاتھ بڑھا کر اس چڑیل کے بال پکڑے تو وہ تڑپنا شروع ہو گئی اور اپنی جان کی بھیک مانگنا شروع ہو گئی۔ تو بابا نے کہا کہ چھوڑ دو ان بچوں کو۔ چڑیل نے کہا کہ میں نے معاف کیا ان سب کو، اب مجھے تم جانے دو، چھوڑ دو میرے بال ورنہ میں مر جاؤں گی۔ تو بابا نے کہا کہ تم قسم کھاؤ، اگر تم ان بچوں کو مارنے کی کوشش بھی کرو گی تو جل کر راکھ ہو جاؤ گی۔ وہ یہ سن کر رونے لگی اور اس نے قسم کھائی کہ وہ ہمیں ہاتھ تک نہیں لگائے گی۔ بابا نے اس پہ کچھ پڑھ کر پھونک ماری اور اسے آزاد کر دیا۔ ہم نے بابا کا شکریہ ادا کیا اور اعزاز کو لے کر ہاسپٹل چل پڑے۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ نوچنے اور کھروچنے کے نشان تھے۔ وہ 2 ویکس تک ہاسپٹل میں ہی ایڈمٹ رہا۔ ہم روز اسے ملنے ہاسپٹل جایا کرتے اور اس سے باتیں کرتے۔ ہم نے اس کے لیے بہت ہی دعائیں کی تھی۔ چھٹیاں ختم ہونے کے بعد ہم نے دوبارہ سے اپنا اسکول جوائن کیا تو ایک دن کلاس میں اعزاز بیٹھا ہوا تھا اور ہمارے ساتھ میتھ پڑھا رہے تھے۔ وہ اچانک سے چلانا شروع ہو گیا اور بہت ڈرا اور سہما ہوا سا تھا۔ میں اور حمزہ اس کے پاس گئے اور اس کے پاس بیٹھ گئے۔ پوری کلاس کے بچے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ ہمارے سر نے ہمیں کلاس روم سے باہر بھیج دیا۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اچانک سے ڈر کیوں گیا۔ ایسے 1-2 دفعہ یہ واقعات اس کے ساتھ ہوئے تھے۔ اس کو کبھی کوئی چیز ہوا میں اڑتی دکھائی دیتی اور کبھی کالے سائے دکھائی دیتے جو اسے مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھتے۔ وہ چڑیل چلی تو گئی تھی لیکن وہ اپنے کچھ اثرات چھوڑ گئی تھی۔ یہ دوسری کہانی اوکاڑا سے ایک سبسکرائبر نے سینڈ کی ہے۔ ہمارے گھر میں ایک ہی مرد تھا۔ میری 2 بہنیں تھیں اور میری ماں تھی جن کی مکمل ذمہ داری میرے پر آ گئی تھی۔ حالات بگڑتے وقت زیادہ دیر نہیں لگتا، اور وہ ٹائم تھا جب مجھے اپنے علاوہ اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچنا تھا۔ اب مجھے اپنی پڑھائی چھوڑنی پڑی اور میں نے ارد گرد چھوٹی موٹی نوکری ڈھونڈنا شروع کر دی۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ وہاں رہ کر اگر مجھے کوئی کام مل بھی جاتا تو اس کی آمدنی اتنی نہیں ہوتی کہ میں اپنے گھر کا کچن چلا سکتا، اور مسئلہ یہ بھی تھا کہ صرف کچن ہی چلانا میرا مقصد نہیں تھا۔ میرے گھر میں چھوٹی چھوٹی ضروریات اپنے ہاتھوں سے میں پورے کرتا تھا اور میں چاہتا بھی یہ تھا۔ اس وقت میں اپنی ان خواہشات اور ضرورت کو دیکھ کر میں نے لاہور جانے کا سوچا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہاں جا کر میں کچھ بہتر جاب مل جائے۔ میں کچھ ہی دنوں میں لاہور پہنچ گیا اور مجھے جلد ہی وہاں میری مرضی کی آمدنی کی ایک جاب بھی مل گئی، پر شاید میں جس چیز سے بھاگ رہا تھا وہ میرے ہی گلے پڑ گئی۔ مطلب میری جاب ایک بڑے ہوٹل کے بار میں تھی۔ میں وہاں پر سپروائزر تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے شراب پینے کی بری عادت بھی پڑ گئی، مگر میں یہ سب ایک بند کمرے میں کرتا تھا۔ آج میں شادی شدہ ہوں، پر آج بھی کسی کو میرے شراب پینے کی ٹائمنگ نہیں معلوم۔ وقت کے ساتھ ساتھ کافی کچھ بدل گیا، اور وقت وہاں تک پہنچ گیا جب میری بڑی بہن کی شادی ہو گئی، جس کی وجہ سے مجھے کچھ دن کے لیے چھٹی لے کر اپنے گھر اپنے وطن واپس آنا پڑا۔ میں یہ بالکل بھی نہیں چاہتا تھا کہ میری ماں مجھے شراب پیتے ہوئے دیکھیں، تو میں نے شراب کی بوتل کسی ایسی جگہ چھپا دی جہاں گھر کے کسی فرد کا دھیان نہ جائے۔ رات کے کسی پہر مجھے شراب کی طلب ہوئی، جس کے باعث مجھے گھر والوں سے چھپ کر بوتلز کے ہمراہ کسی پرسکون جگہ جانا لگا، کوئی ایسی جگہ جہاں کوئی مجھے دیکھ نہ سکے اور میرے نشے میں ہونے کی وجہ سے کسی کو کوئی مسئلہ بھی نہ ہو۔ ہمارے گھر کے پاس ایک بہت بڑا جنگل تھا، یا آپ یہ کہہ لیں کہ ہمارے گھر جنگل کے بیچ میں ہی بنا ہوا تھا۔ میں گھر سے نکل کر جنگل کی طرف کو چل پڑا۔ وہ وقت شاید آدھی رات کا ہو چکا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس وقت پورا چاند نکلا ہوا تھا، جس کی وجہ سے میں جنگل بآسانی سے دیکھ سکتا تھا کہ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے یہاں میرے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ میں اس وقت اپنے مکمل ہوش میں تھا، یعنی میں نے ابھی تک شراب نہیں پی رکھی تھی۔ مجھے یہ صاف محسوس ہو رہا تھا
کیونکہ اب مجھے اپنے پیچھے پائل کی چھاپ سنائی دے رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی مسلسل تیزی سے چلنے والی سانسیں کی آواز بھی آ رہی تھی جن کو میں صاف سن سکتا تھا۔ اور اب مجھے یقین ہو گیا کہ میرے پیچھے تو کوئی ہے جو مسلسل مجھے فالو کر رہا ہے۔ اسی بے دہانی میں جب میری نظر زمین پر پڑی تو مجھے چاندنی میں اپنی سائے کے علاوہ ایک اور سایہ بھی دکھا۔ میں سمجھ گیا کہ آج میں اس وقت نکل کر بڑی غلطی کر چکا ہوں، اور میں ابھی بھی وہ چھن چھن چھپ چھپ کی آوازیں سن رہا تھا۔ اب بھی مجھے میرے پیچھے کسی کے سانس لینے کی آواز آ رہی تھی، اور اب میں وہ سایہ اپنے سائے کے ساتھ دیکھ بھی سکتا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہ میرے مزید قریب آ رہی ہے، اور اس وقت میرے مائنڈ کے سوچنے کی صلاحیت بالکل جواب دے چکی تھی۔ دل کسی گھوڑے کی طرح بھاگ رہا تھا جیسے ابھی میری چھاتی پھاڑ کر نکل آئے گا۔ میں اس ہلکے سرد موسم کے باوجود پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ مجھ میں مرد ہونے کے باوجود اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھوں کہ یہ آخر کیا چیز ہے۔ شاید میں اس لیے پیچھے نہیں مڑا کہ میں نے سن رکھا تھا کہ ایسی چیزوں کو مڑ کر دیکھو تو وہ دل نکال لیتی ہیں۔ میں اسی ڈر کے باوجود سیدھا چلتا رہا کہ اچانک مجھے خیال آیا کہ میری امی کہتی تھی کہ ایسے حالات میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دینا چاہیے، تو میں نے فوراً سے پہلے دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ اب میں یہ سن کر اور ڈر گیا کہ وہ آواز جو مجھے سانسوں کی طرح آ رہی تھی اب وہ غراہٹ میں تبدیل ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی خونخوار جانور میرے پیچھے غراتے چل رہا ہے، اور اس سب کے باوجود میں آیت الکرسی کا ورد بند نہیں کیا۔ اب مجھے وہ آواز خود سے دور ہوتی سنائی تھی، اور اب میں نے جب زمین پر دیکھا وہ سایہ بھی مجھ سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ جلد ہی وہ وقت آ گیا جب وہ سایہ مجھ سے مکمل دور ہو گیا اور وہ آوازیں آنا بھی بند ہو گئی۔ اب شاید میں مزید ڈر گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرے سامنے کی طرف سے آ جائے۔ خیر، ان سب کے دوران مجھے احساس ہوا کہ میں گھر سے بہت دور نکل آیا ہوں، اور اب میرے سامنے سڑک آ گئی تھی۔ میں نے ابھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ میں سڑک پر پہنچا تو مجھے اپنے پیچھے ڈھول پیٹنے کی شدید آواز آئی، جسے سن کر میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ مجھے اب تک معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ وہ سب کیا تھا اور یہ سب کیا ہے۔ میں اتنا تو جانتا تھا کہ رات کے اس وقت جنگل میں بھلا کون ڈھول بجائے گا۔ خیر، کچھ دیر کے بعد وہ آوازیں آنا ختم ہو گئی۔ میں نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور اپنے دوست کو فون کیا اور اسے کہا کہ گاڑی لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ اس رات گھر واپس جاتے جب ہم سڑک پر تھے تو ہم نے گاڑی میں موجود اس میں پائل کی آوازیں سنی اور ہم دونوں خاموش رہے۔ گھر پہنچ کر میرے دوست نے مجھے کہا کہ وہ جگہ پراسرار ہے، وہاں الٹے پیروں والی مخلوق گھومتی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ تم نے مڑ کر نہیں دیکھا، ورنہ جانے تمہارے ساتھ کیا ہو جاتا۔ آج کا یہ سچا واقعہ عائشہ خان نے پشاور سے سینڈ کیا ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ میں جب نئی نئی شادی ہوئی تو مجھے میرا شوہر اپنے پاس لے گیا، جہاں وہ اور میرا دیور کام کرتے تھے۔ شادی کے بعد جب ہم وہاں گئے تو وہاں میرا شوہر اور دیور ہم تینوں ہی لوگ تھے۔ ایک دن میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی اور یہ میرے شوہر اور دیور کی ڈیوٹی سے آنے کا وقت تھا۔ یہ وقت کوئی عصر سے مغرب کے درمیان کا تھا۔ میں اپنے شوہر اور دیور کے لیے کھانا بنا رہی تھی کہ اچانک مجھے کچن کے ساتھ موجود سیڑھیوں پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، اور جب میں نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا تو وہاں ایک کالی بلی بیٹھی مجھ کو گھور رہی تھی۔ تو وہ اسے دیکھ کر میں ڈر گئی، تو میں نے سوچا کہ ایک کپ میں دودھ اس کو دیتی ہوں۔ میں نے اس کے آگے دودھ ڈالا اور وہ اس کو پی کر چلی گئی۔ اگلے دن وہ پھر اسی وقت آ گئی۔ میں نے پھر سے دودھ نکالا اور اس کے آگے رکھ دیا۔ اس کے بعد جب تیسرا دن آیا تو وہ آئی تو وہ اکیلی نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ 2 اور بلیاں تھیں۔ میں نے پھر سے ایک کپ میں دودھ ڈالا اور ان کے آگے رکھ دیا۔ اب آگے آگے بلیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران تھی کہ پہلے تو وہ اکیلی بلی تھی اور اب اس کے ساتھ اتنی ساری بلیاں۔ میرے پاس اتنا دودھ بھی نہیں تھا، اور یہ کہ اب میں ان کو دودھ نہیں دے سکتی تھی۔ پھر اتفاق ایسا ہوا کہ وہ بلیاں واپس نہیں آئیں، اور مجھے اندر ہی اندر دکھ ہونے لگا کہ میں نے ان کے لیے دودھ نہیں ارینج کیا۔ اب میں ایک کپ دودھ کی سیڑھیوں پر رکھ دیا کرتی تھی اور آواز دیکھ کر کہتی
کہ اسے آ کر پی لو، مگر وہ کبھی نہیں آتی اور نہ ہی دودھ وہاں سے جاتا۔ لیکن اس دوران میں سمجھ چکی تھی یہ کہ عام بلیاں نہیں ہیں، ان میں کوئی خاص بات ہے۔ اب روز روز ان کے یہ کام کرنے کی طاقت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ آتی، مجھے دیکھتی اور چلی جاتی، لیکن دودھ کو ہاتھ نہ لگاتی۔ آہستہ آہستہ میں اندر ہی اندر ڈرتی گئی، اور اب مجھے ان بلیوں سے وحشت ہونا شروع ہو گئی تھی۔ لیکن میں بالکل خاموش تھی، اور اس بلی کی آواز میرے کانوں میں گونجتی رہتی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں عنقریب پاگل ہو جاؤں گی، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ وہ بلیاں نہیں ہیں، اور یہ بات مجھے سارا دن ستاتی رہتی کہ ایک دن میں نے دوبارہ سے ان بلیوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ خدارا اب دوبارہ نہیں آنا، نہیں تو میں پاگل ہو جاؤں گی، کیونکہ میرے کانوں میں ابھی تک تمہاری چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، مجھے ساری رات ڈر لگتا ہے۔ اس دن کے بعد سے میں نے آج کے بعد ان دوبارہ نہیں دیکھا۔ جب تک ہم اس گھر میں رہے مجھے دوبارہ وہ بلیاں ہمارے گھر میں نہیں دکھیں۔ وہ واقعات مجھے آج بھی یاد آتے ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ وہ بلیاں اور کوئی مخلوق تھیں جو ہمارے اس گھر میں آنے سے پہلے ہی موجود تھیں۔ لسن جی، آج کی سٹوریز تھی، آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ مجھے اجازت دیں، خدا حافظ۔